بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 15ویں شب، مدینہ کی گلیوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ گھر ہے کس کا؟ دروازہ ہے کس کا؟ یہ گھر ہے شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ یہ آنگن ہے سید کائنات بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اور آج اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسن ابن علی علیہ السلام۔ یہ صرف ایک بچے کی ولادت نہیں تھی، یہ حلم، سخاوت اور صبر کی ایک باب کا آغاز تھا۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک مدینہ منورہ میں جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ تشریف لائے، بچے کو گود میں لیا، اذان دی، اقامت کہی، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کا نام رکھا گیا، حسن۔ یہ نام عرب میں پہلے کسی کا نہ تھا، یہ نام جنت کی خوشبو لیے ہوئے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، سورۃ الشعراء آیت نمبر 23 میں۔ اور اہل بیت میں امام حسن علیہ السلام انہی پاک ہستیوں میں شامل ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اجر ان کے اہل بیت سے محبت ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ ختم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا اور فرمایا کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو سوچئے جسے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کا اعلان کریں، اس کا مقام کیا ہوگا۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام کو برا بلا کہا، گالیاں دی، اور آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تم مسافر ہو تو ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے، اگر تمہیں ضرورت ہے تو ہم پوری کریں گے، اگر تم بھوکے ہو تو کھانا دیں گے۔ وہ شخص رو پڑا اور کہنے لگا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھنی ہے۔ یہ تھا امام حسن علیہ السلام کا اخلاق۔ آپ علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور 3 مرتبہ آدھا مال تقسیم کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے گھر کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا، مسافر، غریب، یتیم، محتاج سب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا، آپ علیہ السلام نے فوراً 1000 درہم عطا کیے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے اس کی حاجت کا ثبوت مانگوں، اس سے پہلے اللہ مجھ سے میرے رزق کا حساب مانگ لے گا۔ یہ تھا امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان، یہ تھی سخاوت کی شان۔ جب حالات بگڑ گئے، جب مسلمانوں میں اختلاف بڑھ گیا، تو امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی بجائے صلح کو ترجیح دی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ قدم امت کے فائدے کے لیے اٹھایا ہے۔ یہ صلح کمزوری نہیں تھی، یہ حکمت تھی، دور اندیشی تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک غلام خشک روٹی کھا رہا ہے اور ساتھ اس کا جانور بھی کھا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کھاؤں اور یہ بھوکا رہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فوراً اسے آزاد کر دیا اور فرمایا کہ تم نے ہمیں سخاوت سکھا دی۔ آپ علیہ السلام جب وضو کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو کائنات کا مالک ہے۔ آپ کئی مرتبہ پیدل حج پر گئے، یہ عاجزی کی انتہا تھی۔ تو نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ان کا علم، صبر، سخاوت، اتحاد، عبادات، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اخلاق کا عکس عطا فرما، ہمیں ان جیسا صبر دے، ان جیسی سخاوت دے، ان کی طرح دلوں کو جوڑنے والا بنا۔ یا رب، اگر ہمارے گھروں میں تنگی ہے تو انہیں اپنے فضل سے کشادگی عطا فرما، اگر ہمارے دل سخت ہیں تو انہیں نرم کر دے، اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے امام حسن علیہ السلام کو عزت دی، ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق دے۔ یا اللہ، اے رحمان و رحیم، اے دلوں کے حال جاننے والے مولا، آج ہم تیرے حضور خالی ہاتھ نہیں آئے، ہم اپنے گناہ، اپنی کوتاہیاں، اپنی ٹوٹی امیدیں ساتھ لائے ہیں۔ یا رب، جس گھر میں 15 رمضان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس گھر کے صدقے سے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی، اس مہینے کی برکت سے ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، اس مہینے کی برکت سے ہماری خالی جھولیاں بھر دینا۔ یا اللہ، ہمیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صبر کا ذرہ عطا فرما، ہمیں ان کے علم کی خوشبو عطا فرما، ہمیں ان کی سخاوت کا رنگ عطا فرما۔ یا رب، اگر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں تو انہیں امام حسن علیہ السلام کے اخلاق کے صدقے نرم کر دے۔ اگر ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں تو ہمیں صلح حسن علیہ السلام کا سبق سمجھا دے۔ اگر ہمارے دل نفرتوں سے بھر گئے ہیں تو انہیں محبت میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا دسترخوان بھی کسی بھوکے کے لیے کھلا رہے، ہماری جیب سے بھی کسی محتاج کی مدد ہو، ہماری زبان سے بھی کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ یا اللہ، ہمیں وہ اخلاق دے جس سے دشمن بھی دوست بن جائیں، ہمیں وہ صبر دے جس سے آزمائش آسان ہو جائے، ہمیں وہ یقین دے جس سے تقدیر سنور جائے۔ یا اللہ، جو نوجوان گناہوں میں پھنس چکے ہیں ان کی زندگیوں کا رخ بدل دے، ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ان کی آنکھوں کو پاکیزگی عطا فرما، ان کے قدموں کو سیدھے راستے پر جما دے۔ یا رب، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت والا رزق عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو اولاد کے لیے ترس رہی ہیں ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور جو زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا رب کریم، اگر ہماری تقدیر میں اندھیرا لکھا ہے
تو انہیں اپنے نور سے بدل دے، اگر ہماری قسمت میں محرومی ہے تو اسے اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری آنکھیں بند ہوں تو کلمہ نصیب ہو، جب قبر میں جائیں تو روشنی نصیب ہو، جب حساب ہو تو آسانی نصیب ہو، اور جب پل صراط آئے تو تیرا کرم نصیب ہو۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اٹھانا، رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں اس رمضان کو ہمارے لیے زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا کہ جب یہ رمضان جائے تو ہماری تقدیریں بدل جائیں، جب یہ رمضان جائے تو ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ کرنا، اور ہمیں کبھی مایوس نہ لٹانا، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان سے کلمہ جاری فرما، اور ہمیں مرنے سے پہلے اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے روزوں کا مہمان بنا، اور ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا پورا سلسلہ رمضان سیریز دیکھنے کے لیے میرے چینل پکیز شیخوپورہ کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ پکیز شیخوپورہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ علم و شعور کی ایک آواز ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی ایمان اللہ۔ اللہ حافظ۔